نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر النهار فصام وطال ليله فقام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمہ قسم کے تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تشریحات، تفہیمات مدبر الامر ارض و سما کے مالک رب العالمین کے لیے، اور آن گنت لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی پیغمبر امن ہادی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور میری جماعت کے بزرگان دین اور اسلام کے اندر خوشبو کی حیثیت رکھنے والے نوجوانان اسلام اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، یہ چلتی ہوئی زندگی کی سانسیں اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل ہے. یہ بدلتے دن، بدلتے موسم، یہ رنگ و بو، یہ شب و روز، یہ معمولات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں. رنگ، نسل، قوم، قبیلے، بولیاں، لباس، چال ڈال، انداز گفتگو، سلیقہ اور طریقہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کو مختلف
اقسام سے مختلف چیزوں سے نواز رکھا ہے. ایک ہی پانی مگر وہی ایک پھول کی پتی اور ایک وہی کہ انسان جس کو سونگھنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے، وہی بو اور وہی پانی، وہی آب و ہوا، لیکن مختلف قسم کے اللہ نے پھل اور مختلف قسم کے اس کے رنگ رکھے ہیں. کائنات کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اٹریکٹ کر لیتی ہے. آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان موسم سرما کے آداب و مسائل. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یہ دن رات کا بدل دینا، الٹ پلٹ کر دینا، وہی جگہ وہی لوگ وہی وقت، اور گرمی کی حدت سے سردی کی شدت میں چینج کر دینا، یہ سارے کی ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں. آج سے 2 دن قبل وہ سورج کی آب و تاب، اس کی کرنیں، اور 2 دن کے بعد دیکھیں موسم کے اندر کتنی تبدیلی اور تغیر آ چکا ہے. وہی انسان جو سمپل لباس پہن کے بازار میں نکلتا ہے، اب نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں ڈانپ کے نکلتا ہے، کہیں سردی نہ لگ جائے، بیماری میں چلا جائے گا. کاش کہ یہ کائنات کے اندر پیدا ہونے والا انسان گناہوں کی دلدل سے اتنا ہی بچ کے چلتا کہ اگر عین میں چلا گیا تو رب کی جہنم میں بھی پھینک دیا جاؤں گا. موسم میں تبدیلی آتی، اس کے کھانے، اس کا بستر، اس کا اوڑھنا بچھونا، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ایک طرف شیطان اعلان کرتا ہے اور دوسری طرف کائنات کا رب رحمان اعلان کرتا ہے، یہ رب کی آواز پہ کان نہیں دھرتا، شیطان کی آواز پہ کان دھر لیتا ہے، اسی راستے پہ چل پڑتا ہے. اللہ کی قسم، یہ اس کے لیے کائنات کا سب سے بدترین لمحہ اور وقت بن جاتا ہے. اس کے لیے آنکھ جو دیکھتی لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور لاسٹ پہ انشاءاللہ 25 دسمبر کے حوالے سے بھی کچھ عرضداشت آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھنے کا یقیناً حکم دیا ہے. باپ کے لیے اولاد بڑی قیمتی، اولاد کے لیے والدین بڑے قیمتی، اور پھر پورا سرکٹ، پورا خاندان اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے. اور یہ خاندان اللہ کی طرف سے انسان کو مل جانا کائنات کی سب سے بڑی عطا ہے. جن کے خاندان نہیں رہتے، اکیلا ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھیں اپنوں کے بچھڑنے کا درد، غم اور حدت اور کفیت کتنی ہوتی ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ریلیشن دیے ہیں، تعلق دیے ہیں، اچھے دوست دیے ہیں، اچھا خاندان دیے، اچھے بچے دیے ہیں، اچھی بیوی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، سوسائٹی کے اندر رہنے والے بھی لوگ، معاشرے کے اندر جہاں جاتا ہے وہیں بھی اس کو پروٹوکول ملتا ہے. تو کائنات کے اندر یہ رب کی عطا کی ہوئی نعمتیں ایک بندے کے لیے بے بہا اور لازوال ہیں. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر 3260. امام کائنات کے زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ الشتاء غنیمت المؤمن. یہ سردی کا موسم میں نے اپنے بندوں کے لیے غنیمت بنا کے کائنات کے اندر نازل کیا ہے. یہ کسی غنیمت سے کم نہیں اور کسی قیمتی مال سے بھی کم نہیں. یہ کتنا اعلیٰ اور اچھا سرمایہ ہے جو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر رکھا ہے. آپ کائنات کو ذرا سرچ کیجئے، آپ کو اس سے بہتر تحفہ نہیں ملنے والا. اور پھر ہم یہ تو جان لیتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے موسم رکھے ہیں؟ 4. سردی اور گرمی، خزاں اور بہار. اب ان موسموں کا بدلنا، دن کا چھوٹا ہونا، رات کا لمبا ہو جانا، نمازوں کے اوقات کا بدل جانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، پس منظر اور سبب کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کو بھی جاننا ہے. اور رب کائنات کی قادر مطلق کی نشانی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 3260،
اشتكت النار الى ربها فقالت، جہنم اللہ کے پاس پہنچی اور جا کے کہا ہے اللہ میں تو تیرے پاس ایک شکایت لے کے آئی ہوں، ایک عرضی لے کے آئی ہوں۔ جیسے عدالت کے اندر مدعی دعویٰ کرتا ہے جا کے، تو جہنم بھی اللہ کے سامنے ایک دعویٰ کرتی ہے، ربی اکل بعضی بعضا، اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے، اللہ میں بڑی تنگ ہوں۔ جس کو بنایا ہی جلنے کے لیے گیا وہ بھی جلنے سے تنگ آ چکی ہے، جس کو بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہ انسان جو اللہ کو راضی کر کے کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے کے بعد واپس صحیح معنوں کے اندر مال کے کائنات کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر کے نہیں لوٹے ہوں گے، ان کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ کچھ اور ہوگا، انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ بھی اللہ سے شکایت کرتی ہے اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کاٹے جا رہا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے اس کو سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت دے رکھی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لیتی ہے تو فرمایا سردی بپا ہو جاتی ہے، وہ دوسرا سانس لیتی ہے تو گرمی بپا ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف جہنم کی، ہم سمجھتے ہیں شاید کہ مرنے کے بعد آگ کا عذاب دیا جائے گا، مرنے کے بعد انسان کو صرف آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، حدت کا لفظ ہمیشہ سردی پہ بولا جاتا ہے اور شدت کا لفظ ہمیشہ گرمی پہ بولا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر جہنمی کو دونوں عذاب دیے جائیں گے، ٹھنڈک کا عذاب بھی دیا جائے گا اور اس کو آگ کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جو پہاڑی تودوں کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں جبکہ وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ مجبوری ان لوگوں کی ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہرا دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جہنم کی آگ حرام کر رکھی ہے، چوتھا آدمی نہیں ملے گا۔ پہلا آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں باؤنڈری لائن میں ڈیڈ لائن اور ریڈ لائن پہ بیٹھ کے راتیں پوری جاگتا ہے، برف کی سردی ٹھٹھلتی راتوں میں گرم لحاف ہونے کے باوجود سکون کی نیند نہیں سو سکتا تاکہ مسلمان بھائی سکون کی نیند میں سو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تینوں قسم کے لوگوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ اور وہ آدمی جو نام کمانے کے لیے کبھی ماؤنٹ ایورسٹ، کبھی نانگا پربت اور کبھی کون سی پہاڑی کو سر کرتا ہے، اور پھر سر کرتے کرتے اسی مشن کے اندر جان دے دیتا ہے۔ ہم اس مشن کو جشن کا نام دیتے ہیں، کبھی ستپارہ کے نام پہ تو کبھی کس نام پہ۔ اللہ کی قسم اسلام آپ کو اس جانب نہیں جانے دیتا جہاں پہ آپ کی موت واقع ہو سکے۔ ان کے لیے مجبوری ہے لیکن وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور ایک انسان صرف کائنات کے اندر اور پوری کائنات کی بک کے اندر اپنا نام لکھوانے کے لیے پہنچتا ہے تاکہ میں ریکارڈ آف دی بک کے اندر سب سے اول فہرست میں آؤں گا، تو یہ خودکشی کے مترادف۔ فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہمر، فرمایا گرمی کی شدت اور دوسرا سردی کی حدت، فرمایا دونوں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ سال بھر کے اندر 2 سانس لیتی ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام پورے کا پورا بدل جاتا ہے۔ اور پھر امام کائنات کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، سنن کبریٰ بہقی کی روایت کا نمبر 8456، الشتاء ربیع المؤمن، اللہ فرماتے ہیں یہ سردی کا موسم میں نے اپنے بندوں کے لیے بہار کا مومن قرار دیا ہے۔ بہار آتی ہے، پتجھڑ موسم، اور اس کے بعد پھر جب بہار آتی ہے وہی شاخیں اور اس کے اوپر کتنے کھلتے ہوئے پھول نظر آتے ہیں، خوشبوؤں سے باغ کو اور جہان کو معطر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رنگ بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے سب سے قیمتی تحفہ سمجھ کے لوگوں کے پاؤں میں نچھاور کیا جاتا ہے۔ اور یہ ریڈ روز محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ کائنات کے رب چاہتے ہیں تو اسی کو سیاہ بھی بنا دیتا ہے، اسی کو چاہتا ہے تو وائٹ روز بھی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کائنات کے اندر پھولوں کو ایک پانی، ایک بیج، ایک طرح کی شکلیں، لیکن رنگوں کے اندر تفاوت اور فرق پیدا کر دینا یہ کائنات کے رب کے اختیار میں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
ایک اللہ کا رنگ اور ایک کائنات کے رنگ، کائنات کے رنگ و بو کو جمع کر لیا جائے تو میرے رب کے رنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بناوٹی چیز تیار کر لیں، اللہ کی وہ بہترین چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل، مثال کے طور پہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں فطرتی چیزیں ہیں، ان میں لوگ ملاوٹ آمیزش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی بنائی ہوئی چیز میں آمیزش نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی ناقص ہے اور اللہ کی اتنی مکمل ہے، ملاوٹ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، شاید کہ اصلی روپ ہے جو اللہ نے کائنات کے اندر پیدا کیا تھا۔ الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردی کا موسم مومنوں کے لیے بہار، لیکن کیسے؟ کاسور نہارہ فساما، اللہ فرماتے میں نے دنوں کو چھوٹا کر دیا تاکہ تم روزہ رکھ کے میری رضا حاصل کر سکو۔ مجھ سمیت ہم بڑے سستی کا شکار ہیں، مجھ سمیت ہم میں بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا وَتَعَالَى لیلہ فقاما، راتوں کو لمبا کر دیا تاکہ سستانے کے بعد، آرام پہنچانے کے بعد نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے، لحاف کو چھوڑ کے باہر نکل کے وضو کر کے مجھے راضی کر سکو۔ میں نے رات کو اتنا لمبا کر دیا تم آرام پہنچانے کے بعد بھی اپنے آپ کو میری محبت کے اندر اٹھا کے مصلی پہ پیش کر سکو گے۔ جب رکوع سجود میں جاؤ گے پیشانی زمین پہ لگے گی، ادھر کائنات کا رب ساری کائنات سے کٹ کے تیری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الحلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 کے اندر آپ کا قول موجود ہے، الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ سردی کا موسم مومنوں کے لیے، عابدین کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نوافل ادا کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے غنیمت بنا کے کائنات کے اندر اسے نازل کیا ہے۔ الشتاء غنیمۃ العابدین، آپ کو کہا جائیں غنیمت کا مال پڑا ہوا ہے، جواہرات ہے، مال و زر ہے، سبھی کچھ ہے، اللہ کی قسم لپک پڑیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ جائیں گے کہ شاید کہ قدم پہ قدم اتنی تیزی سے اٹھے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت میں سے کچھ وقت اسی کو دے دینا جس کی پوری کائنات اور پورے زمانے ہیں، یہ حق بنتا ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، لیکن ہم کتنی سستی کر بیٹھتے ہیں، مجھ سمیت۔ تو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ چند روز باقی ہیں، سردی کی راتیں بھی ہیں، مجھ سمیت ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رات سستانے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جا سکے، اور جب اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، کائنات کے اندر مجرم سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے یا عدالت میں وکیل کے سامنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور کائنات کے اندر بدنام ہو جاتا ہے ایک وہ مجرم جو اپنے گناہوں کا اعتراف کائنات کی بارگاہ اور عدالت میں کرتا ہے، اسے کائنات کی نظروں سے اوجھل کر کے جنت الاعلیٰ کی پوری ضمانت دے کے اللہ کہتے جا بندے ساری زندگی کی کوتاہیاں معاف کرتا ہوں، حتیٰ کہ پوری کائنات کو پتہ نہیں چلے گا یہ تیرا اور میرا راز تھا، راز و نیاز کی باتیں تھی، تو نے بہت سے کام ایسے کیے یقیناً معافی اور تلافی کے قابل نہیں تھے، آج تو میرے در پہ آیا ہے، جا تو کائنات سے کٹ کے میرے سامنے آیا ہے، کائنات پوری کاٹ کے تیرے سامنے آ کے تجھے آج میں سرخرو کرتا ہوں۔ بمعنی ہمارے پاس وقت، ہمارے پاس سہولتیں، ہمارے پاس موقع، ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور عبید بن عمیر طابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال اذا الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، فرمایا جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپس میں ایک دوسرے کو اعلان کرتے تھے اے قرآن پڑھنے والوں راتیں لمبی کر دی گئی ہیں، اللہ کو منانے کے لیے تہجد کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا، اے صحابہ کی جماعت اٹھ کھڑے ہو، اللہ نے تمہارے لیے دنوں کو چھوٹا بھی کر دیا، ٹھنڈا بھی کر دیا، روزے رکھ کے اسے منایا جا سکتا ہے۔ اگر گرمی کی شدت میں 15 گھنٹے کھانے پینے سے روکا جا سکتا ہے، سردی کا دن بھی چھوٹا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اتنی برکات رکھی ہیں جو انسان کو جمی بیماریوں سے شفا دے دیتی۔ کوئی بھی بیمار، اسے معدے کے مسائل،
رمضان آتا ہے، ذرا اس کی روٹین اس سے پوچھئے گا. اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ کچھ چیزیں رکھوں گا تو بات لمبی نکل جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الصوم جنہ، ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ روزے کو جہنم کی آگ سے ڈال بنایا ہے، اور سردی کے دنوں کے اندر ہم اس ڈال کو اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں. لوہا آپ کے پاس، بٹی آپ کے پاس، اور اس کے اوپر ہتھوڑے سے چوٹیں آپ نے لگانی ہے. جتنی چوٹیں لگاؤ گے، اللہ کی قسم تلوار میں جیسے تیزی آتی ہے، چمک ہوتی ہے، سینے سے لگا کے رکھا جاتا ہے، نیام کے اندر ڈال کے رکھا جاتا ہے کفار کے دڑوں سے ان کی گردنوں کو جدا کرنے کے لیے. جو انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، پھر شیطان کے منہ پہ ایسی چوٹیں لگتی ہیں، وہ کبھی آپ کے پیچھے نہیں آتا. آپ کو نہ پھسلا سکتا ہے نہ ورگلا سکتا ہے. اگر پھسلائے گا بھی منہ کی کھا کے واپس چلا جائے گا، اس کی کوشش رائے گاہ چلی جائے گی. لہٰذا ہم نے اس موسم میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب بات آتی ہے سردی کی. وضو کرنا آسان تو نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، آپ کے پاس گیزر موجود ہے، گیس موجود ہے، پانی گرم کر کے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر 251، امام کائنات کے زبان سے نکلنے والے جملے کیا ہیں؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. امام کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے خطائیں مٹ جائیں گی، درجات بلند کر دیے جائیں گے. صحابہ کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ اے امام کائنات بتائیے، خطائیں کیسے مٹ سکتی ہیں، درجات کیسے بلند ہو سکتے ہیں؟ امام کائنات کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود سردی میں وضو کرنا، وکثرۃ الخطایا الی المساجد، اور مسجد کی طرف ہر اٹھائے جانے والے قدم کے عوض گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی آپ کی خطاؤں کو آپ کے نامہ اعمال کی سیاہ لائنوں سے ختم کر دیتا ہے. اسباغ الوضو، وضو کو اچھے سے کرنا، اور پھر وضو میں پورے آزاد ہونا آسان کام نہیں سردی میں. مگر جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، کھڑا ہوا، ڈٹا رہا، اور پھر قائم رہا کہی ہوئی بات پہ، قائم رہا اللہ تعالیٰ کے اولی الامر میں، اس کے کہے ہوئے حکم پہ، اللہ کی قسم اس کی کائنات بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. مجھے بتائیں کائنات کے اندر کیسی اتنی چیزیں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہر کام کرنے پہ اجر ملتا ہے. امام کائنات کے ہر طریقے پہ چلنے پہ اجر ملتا ہے، ہر کہی ہوئی بات کو پورا کرنے پہ اجر ملتا ہے. اور پھر وضو کو اچھے سے کرنا، یہ ہمارے وضو کا حصہ نہیں، ہماری نماز کا حصہ ہے. اور پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ جو انسان رات سوتے وقت وضو کر لیتا ہے، ایک ہے نماز کے ساتھ وضو کرنا اچھے سے، ایک ہے سوتے وقت وضو کرنا، اور ایک تیسری حدیث ہر وقت با وضو رہنا. اور جو سوتے وقت وضو کر لیتا ہے پھر آنکھ لگ جاتی ہے، چاہے اس کے تسموں کا ڈھیلا پڑ جانا، وہ نہیں جانتا اس کا وضو باقی ہے یا نہیں. فرمایا جب تک یہ بیدار نہیں ہوتا فرشتے قلم کے ساتھ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ کام سے واپس آ جائیں، 8 گھنٹے آپ کی ملازمت ہے، جاب ہے، کہیں بھی جاتے ہیں، 8 گھنٹوں کے بعد واپس آ جائیں اور باقی 16 گھنٹوں کے بھی پیسے ملتے ہوں. وہ پیسے تب ملیں گے جب اوور ٹائم لگائیں گے. گھنٹہ فی کس آپ کے ساتھ مختص ہوگا، 1 گھنٹے کے آپ کو 60 سے 70 دیے جائیں گے، 80 سے 90 دیے جائیں گے. بس اللہ فرماتا ہے یہ صرف 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کو ضرب تقسیم کیا جائے 1 گھنٹہ بنتا ہے. اللہ فرماتا تو 1 گھنٹہ کام کر لا، میں 24 گھنٹے نہیں ساری زندگی تیری سیدھی کر دوں گا، ساری زندگی. اور جس کا چند منٹ دینے کے بعد زندگی سنور جائے اسے کیا چاہیے؟ اس کا یہ اصل میں پرائز باؤنڈ ہے. اور پھر وضو والے اعضاء کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ دھونا. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر 157. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن
اللہ کے رسول نے جسم کے اعضاء کو وضو میں ایک ایک مرتبہ دھویا، بس۔ اگر پتہ ایک مرتبہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہے گا کافی ہے، 2 مرتبہ نور ہے، 3 مرتبہ نور علی نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی۔ قیامت کے دن آپ کے 5 کلیان اتنے زیادہ چمکیں گے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور آپ کا چہرہ یہ واضح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام کائنات ہمیں پہچان لیں گے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو خشک کرنا۔ اب اس کے لیے ٹاول، آپ اس کے لیے رومال، اس کے لیے چادر استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، امام کائنات وضو کرنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے ٹاول نما چیز استعمال کر لیتے تھے۔ کر سکتے ہیں، آسانی ہے آپ کے لیے۔ سردی کے اندر جسم کے اعضاء کے ساتھ وضو کا پانی لگتا، بزرگ ہے، بیمار پڑ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ریلیکسیشن بھی دے دی، افاقہ بھی دے دیا، بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دین کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیار دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے چوز کر سکتے ہو، کوئی بھی چیز اختیار کر سکتے ہو۔ اور پھر سخت سردی کے اندر انسان کا تیمم کرنا، جس سے انسان کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، انسان تیمم کر سکتا ہے، لیکن ایک تیمم ایک نماز کے لیے۔ وضو جب تک آپ کا وضو باقی ہے آپ ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تیمم کے بعد جب آپ نے نماز پڑھی آپ کا تیمم باطل، دوسری نماز کے لیے آپ کو الگ سرے سے تیمم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہولت فراہم کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھ لگی اور ہم محتلم ہوئے، جو بالغ ہے، عاقل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھ لگتی ہے، انسان خواب کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ جنبی ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر فرض ہے غسل۔ جیسے جنگ کے اندر ایک صحابی کا واقعہ، صحابہ نے کہا جنگ کے شدید زخم لگے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ جب نیکسٹ جمعہ لاسٹ جمعہ پڑھایا تھا اس میں یہ حدیث نقل کی تھی، اور اب یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت یہ کہتی ہے امام کائنات نے فرمایا تھا تم نے گویا اسے قتل کیا ہے، اسے تیمم بھی کافی ہو سکتا تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا دیا تھا؟ نہانے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیں جو وضو سے تیمم بتایا ہے وہی فردی غسل کے بعد اگر آپ کی حالت اور کنڈیشن ایسی ہے آپ صرف تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو۔ اسلام نے ہمیں اس میں بہت سی چیزیں دی ہیں، بہت سی ریلیکسیشن دی ہے۔ اب ایک اور چیز، ہم کائنات کے اندر بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم سمجھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نقصان رکھا ہے، لیکن انسان کی عقل وہاں پہ نہیں جاتی جہاں پہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کرائیٹیریا بنایا ہے۔ بسا اوقات جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے، اور بسا اوقات جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک جگہ پہ رہنے والے اور پوری کائنات کے لوگوں کو سرچ کر کے دیکھیں آپ، بعض ایسے ہیں جنہیں 6 ماہ سورج دیکھنے کو نہیں ملتا، بعض ایسے ہیں جو برفانی تودوں کے اندر پورے کے پورے لپٹے ہوئے ہیں، سارا سال برف کی چادر اوڑھے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی طبیعتیں بھی مختلف رکھی ہیں موسموں کے اعتبار سے، اور ہم یہاں کے باسی اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت اسی اعتبار سے بنائی ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو عین اس کی فطرت کے مطابق ڈالا ہے، تاکہ یہ جہاں پہ رہتا ہے، جہاں پہ بستا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، اسے ہجرت پہ مجبور نہ ہونا پڑے، اسے خاندان سے نہ ٹوٹنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیزوں کا پروٹوکول بنا رکھا ہے، ورنہ کائنات کے اندر کون کسی کا سوچتا ہے؟ ایک میرا رب ہے جو اپنے بندوں کا ہر وقت سوچتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ سوچتا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مسح کے بارے میں، آپ کی سوکس ہیں، جرابیں ہیں، آپ کے موزے ہیں پہننے والے، آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کلنسوا
پگڑی کو کہتے ہیں، آپ کی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لشکر جنگ پہ گیا، بیمار پڑ گیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف تیمم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا تم نے صرف تیمم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو سے ریلیکسیشن دے رکھی ہے بوجہ بیماری کے۔ تو اب دیکھیں کتنی سہولتیں اسلام نے ہمیں فراہم کر رکھی ہیں۔ اور کچھ نمازوں کے اندر ہمیں اسلام کے رول کا نہیں پتہ، طریقہ کار کا نہیں پتہ، کیونکہ سردی جب بڑھتی ہے، اس کی حدت بڑھتی ہے، تو ہم چادر لپیٹ لیتے ہیں، منہ ڈانپ لیتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت کا نمبر 966، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، انسان کو منع کیا ہے نماز میں اپنا منہ ڈانپ کے نماز پڑھے۔ نماز کے اندر آپ کو منہ ڈانپنے کی اجازت نہیں، الا کہ جیسے سن 2019 کووڈ-19 کی صورت میں، وبا کی صورت میں آپ کے اوپر کسی چیز کو لازم کر دیا جاتا ہے، یا نزلہ زکام فلو کی ایسی صورت ہے کہ دوسرے لوگ اس سے تنگ ہوں گے، یا پھر بار بار منہ سے ذرات کا نکلنا، تو بوجہ مجبوری وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، ماسک کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے منہ کو ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ فاہ فی الصلاۃ، آپ اپنی چادر کو اپنے منہ سے پیچھے رکھیں گے، لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو اس کے محرم ہے پھر اس کا چہرہ واضح ہوگا، لیکن اگر اس کے سامنے غیر محرم ہے، رشتہ دار ہے، پھر وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھے گی۔ اور دوسری بات، بکل مار کے نماز پڑھنا۔ ہمیں چادر لی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چادر کا ایک کنارہ پکڑتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے ہمارا منہ چھپ جاتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء، صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 367، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل مار کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایسی بکل، اس طرح چادر کو لپیٹ دینا جس سے آپ کے ہاتھوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے۔ یہاں سے امام کائنات کی سنت کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو ایک ہی کافی تھا، شروع کے اندر پھر چادر کو پورے جسم پہ لپیٹ دیا جاتا۔ اس لیے صحیح معنوں کے اندر ہاتھوں کو چادر میں لپیٹا نہیں جائے گا، تاکہ بار بار سنت کو ادا کیا جائے گا، اس کے اندر آسانی ہو، آپ کے لیے مشکل اور دقت نہ ہو۔ نمبر 3 پہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ کوشش کریں جو نماز آپ نے ادا کرنی ہے وہ 2 کپڑوں میں ہو۔ کتنے کپڑوں میں؟ 2 کپڑوں میں۔ سنن ابو داؤد کی روایت کا نمبر 6335۔ اور اگر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، واحدن ثوبا، تو پھر آپ کیا کریں؟ فرمایا اسے آپ تہ بند کے طور پہ استعمال کریں۔ یہودیوں کی طرح ایک ہی کپڑا پورے جسم پہ نہیں لپیٹیں گے آپ اسے تہ بند کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اگر 2 کپڑے ہیں آپ کے پاس، ایک کپڑے سے آپ اپنے اوپر والے دڑ کو اور ایک کپڑے سے آپ اپنے نیچے والے دڑ کو، اپنے سطر کو چھپاؤ گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے رکھا ہے، اور ہم قدم بقدم ان کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ترمذی کی روایت کا نمبر 378، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدر فی الصلاۃ۔ مثال کے طور پہ کچھ قراء کرام سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، قراء کرام کیا کرتے ہیں؟ رومال کندھوں پہ ڈالا، اور صدر کا معنی ہے اس کے دونوں سروں کو نیچے لٹکا لینا، وہ دونوں سروں کو نیچے لٹکا لیتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدر سے منع کیا ہے۔ جب رومال کے چادر کے دونوں کنارے نیچے ہوں گے، آپ کا دھیان بٹا رہے گا۔ فرمایا اسے کیا کرو گے؟ جیسے قرہ کیا کرتے ہیں، اس کو فولڈ کر لیتے ہیں پیچھے، یا پھر اس کو ایک کنارے سے پکڑنا اور دوسرے کنارے پہ پھینک لینا، لپیٹ لینا۔ اور پھر صحیح البخاری کا روایت کا نمبر 5374، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ آپ کے جسم پہ پہنے جانے والی قمیص، خاص طور پہ سعودی عرب کے اندر توپ پہنی جاتی ہے، قبہ پہنا جاتا ہے، اور پھر ہم سردیوں کے اندر چادر لیتے ہیں، ایسا لحاف لپیٹتے ہیں جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا سکتا ہے قیام کی حالت میں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا حصہ آپ کی چادر کا، آپ کے ازار کا، آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ قیام کرتے وقت بھی آپ کی چادر آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ سجدے میں جاتے ایک الگ بات ہے، ایک الگ کیفیت، ایک الگ نوعیت، کیونکہ اس پہ انسان کا اختیار نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ یہ رب کا قانون بھی ہے، اس کا قاعدہ بھی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں، بلکہ جو اس کے اصول ہیں
اس پہ یقیناً امپلیمنٹ کروانا یہ انسان کا بحیثیت فرض بنتا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نماز کے اصولوں کو اور سردی کے موسم کے آداب کے اصولوں کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 735 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بینما رجل یجر وزارہ خاسف به فهو يتجلجل فی الیوم القیامہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ لمبا لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہمیں لمبا لباس پہننے کا تانا دیتے ہیں، یہ دلیل ہے امام کائنات کی ضرورت سے زیادہ کپڑا آپ کے جسم کے اوپر زیب تن نہیں ہونا چاہیے۔ قمیض کو اتنا لمبا کر لینا یجر حتیٰ کہ وہ گھسٹتا جائے، اور فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام کائنات کے زمانے میں کبر کی وجہ سے ایک آدمی لمبا لباس پہن کے چلتا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین کی گہرائیوں میں دنستا رہے گا۔ اور پھر 14 دسمبر کے حوالے سے سن 2014 ہم اسے بلیک ڈے کا نام دیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں میرے شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اگلی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہے، میں انہیں کھلاتا بھی ہوں، میں انہیں پلاتا بھی ہوں۔ اور شہداء کی شہادتیں قوم کے لیے باعث ندامت نہیں باعث فخر ہوتی ہیں۔ اور جب تک زمین کو لہو سے سیراب نہیں کیا جاتا، آپ اللہ کی زمین کا ٹکڑا چھینا ہوا کبھی بھی واپس نہیں کر سکتے۔ اور سب سے زیادہ شہادتیں ہمیشہ سر فہرست علماء نے پیش کی ہیں۔ بر صغیر کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کالا پانی کی داستان کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، اور ان بچوں کا جام شہادت نوش کرنا ان کے والدین کے لیے، ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اور پھر اس کو سیاہ کہہ دینا، اللہ فرماتے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے۔ یسب الدہر وانا الدہر، فرمائے زمانے کو گالی دیتا ہے، اور اللہ فرماتے زمانہ مجھ سے ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ فرماتے دن سے رات کا نکل آنا اور پھر رات سے دن کا نکال لینا، یہ سارے کا سارا میرے اختیار میں ہے۔ انا الدہر، میں زمانہ اور زمانے کو گالی دینا نہیں بنتی۔ سیاہ کہہ دینا یقیناً گالی۔ اگر ہم دن کی بات کریں وجعلنا النہار معاشا، رب کریم نے دن کو انسان کے لیے معیشت کا پیٹ پالنے کے لیے ذریعہ بنا دیا، اور ذریعہ بھی ایسا فرمایا کہ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کی جماعت کے سامنے ایک آدمی تیزی سے گزرا، صحابی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ تیزی، اس کی یہ چستی میدان جہاد میں جنگ لڑنے کے اندر ہوتی تو کتنا ہی کمال ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح ہے جیسے ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے۔
या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात। रसूलों को भी हुक्म था पकीज़ा खाएं, और ईमान वालों को भी यही हुक्म है कि आपने तय्यब और पकीज़ा खाना है। और रात अल्लाह ने हमारे लिए वजअलना लैला लिबासा, हमारे लिए लिबास बना दिया, लितस्कुनू मिन्हा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। रात की स्याही भी सुकून और उसके दिन का उजाला भी सुकून। स्याह कैसे कह सकते हो? बदर उहद के मैदान देखें, गज़वा हुनैन और तबूक देखें, खंदकों को खोदा जाना देखें, आका अलैहिस्सलाम के पेट पे पत्थरों का बांधा जाना देखो, और 70 सहाबा की कसीर तादाद का एक ही वक्त में शहीद कर दिया जाना देखो। अगर कोई यौम स्याह होता तो सहाबा की जमात के शहीद होने को वही नाम दे दिया जाता, नहीं दिया। लिहाजा किसी भी दिन को स्याह नहीं कहा जा सकता। ये जमाना अल्लाह का है, इसको बुरा भला नहीं कहा जा सकता। जिवें आपा कहीं आइदा दिन तो मेरे लिए पता नहीं नहूसत ही सी, दिन नहीं था। तुम्हारे अमल ऐसे होंगे जिनकी वजह से यह नहूसत तुम्हारी जिंदगी पे आ पड़ी है, जिसने तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी की है, और तुम्हें शैतान के रास्ते पे चलते हुए वो जुमले निकलवा दिए हैं जिससे रहमान नाराज होगा, और जिसके रास्ते पे तू चला है वो शैतान राजी होगा। आखिरी बात 25 दिसंबर के हवाले से, हर इंसान जानता है कायनात के अंदर पूरी तारीख, बाइबल उठा लें आप, बाइबल उठाएं, और ईसाइयों की चारों किताबें उठा लें, लूका, यूहन्ना, मत्ता, मरकुस, और इनके बड़े 3 पोप, नाम मैं बता देता हूं, आदम क्लार्क, नॉर्टन, हामान, इन चारों किताबों को जमा किया जाए तो 100 सफ़ा बनता है। और इनके पोप लिखने वाले हैं चर्च में बैठ के सारी जिंदगी राहब बन के वरा और तकवा में रहने वाले, जो जिस्मानी ताल्लुक अल्लाह ने कायम रखा है, एक वक्त के बाद उसको भी गुनाह समझते हैं। अब यहां पे बात भी लंबी निकल जाएगी। वो कहते हैं इसमें 30,000 से ज्यादा गलतियां मौजूद हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के बारे में कोई हतमी राय नहीं है। हत्ता कि अगर इनकी किताबों के हवाले पेश करूं तो वो कहते हैं वो गर्मियों के दिन थे, सर्दियों के नहीं थे। तारीख इंट्रोडक्शन जरूर करवाता अगर वक्त इजाजत देता। तो हम क्या करते हैं, पहले 6 के 6 मजहब समझ लें, 2-4 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मजहब ईसाइयों का, जिन्हें हम नसरानी कहते हैं, उस मजहब का रद्द किससे है? कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। वल्लाह बोले हैं, वो अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जाना और ना उसको किसी ने जाना, ना उसका कोई बेटा और ना वो किसी का। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसका कायनात के अंदर कोई हमसर, मद्दे मुकाबिल, हम पल्ला नहीं है। 6 मजहब का इनकार ये सूरत इखलास के अंदर है। बाकी आयतें रखनी तो बड़ी दूर की बात, एक सूरत काफी है, सूरत इखलास। और इखलास का माना होता है खलासी पा लेना, और इखलास नीयत का भी क्या मतलब? सिर्फ आपका ताल्लुक, आपकी नीयत का आपके अल्लाह के साथ। पहला मजहब ईसाइयों का, अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा इनकार कर दिया। वो कहते थे ईसा अल्लाह ताला के बेटे, इस मजहब का इनकार कर दिया इस सूरत में। और इसी तरह यहूदी कहते थे उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा। सूरत इखलास से इस दूसरे मजहब का भी इनकार। और फिर अरब के मुशरकीन मक्का, वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, उसका भी इनकार। नंबर 4 पे जिसे हम फलासफर कहते हैं, वो कहते हैं अकूल अशरा, अल्लाह से निकले हैं, पूरी कायनात का निजाम उन्हीं के तहत चल रहा है, इसका भी इनकार। और नंबर 5 पे हिंदू, लाखों इंसानों को, लाखों बुतों को पूजने वाले, उनका भी इनकार, अल्लाह एक है। और 6ठे नंबर पे हम मुसलमान, जो कहते हैं आइमा अहले बैत अल्लाह के नूर में से हैं, उनका भी इनकार। वो एक है, वो वाहिद है, वो तन्हा है, वो वहदहु ला शरीक है, ना उसकी जात में कोई शरीक, ना उसकी सिफात में कोई शरीक, ना सिफात के तकाजों में कोई शरीक। वो एक है, वो वाहिद है, वो अज़ल से है, अबद तक है। कायनात के अंदर कोई उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता। वो चाहता है
تو پوری کائنات کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ پہ ہم افترا اور جھوٹ باندھتے ہیں، اور عیسائیوں کے دنوں میں جا کے کہنا میری کرسمس. ایک مسلمان ہونے کے باوجود اقلیتوں کے حقوق قائد اعظم رحمہ اللہ نے واضح بیان کیے. 1948 میں 1945 میں مطالعہ کی ہسٹری کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. کہا تھا اگر وہ عبادت کریں گے بھی تو اپنے چرچ میں اپنی باؤنڈری لائن میں باہر نکل کے اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم نے ان کے مذہب کا پرچار کر دیا. اقلیت اپنی جگہ پہ، خاص کمیونٹی اپنی جگہ پہ، اور دین کے اصول اور تقاضے اپنی جگہ پہ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں گویا اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹا. اور وہ بیٹوں سے کیا ہے؟ بری. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ. بس مجھے اس نے کچھ احکامات دے کے نبیوں کی صف کے اندر شامل فرما دیا. لیکن ہم کہتے نہیں، ہم مسلمان اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہمارا واپس آنا ناممکن ہو چکا ہے. ہمارا شہر اندھوں کا مقتدی ہے میاں، ہمارا شہر اندھوں کا مقتدی ہے میاں. چراغ جو لے کے نکلے گا وہ مارا جائے گا. حق بیان کریں سمجھتے ہیں اس نے پتہ نہیں کون سی نئی بات کر دی. میں نے نہیں کی. یہ قرآن اور رسول کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظات ہیں جو روز قیامت تک محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہر آدمی کا فرض ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ان کے تہواروں میں شامل ہونا. اور قرآن کی آخری آیتیں، اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اور قیود کیوں قائم کی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں ان کی زبان سے یہ نکلنے والا جملہ اتنا بڑا ہے کہ بہت بڑی بات کر دی. ادّا، بات کتنی کی؟ باری برکم. فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر یہی بات فرمایا واضح کر دی جائے، آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، اور فرمایا حتیٰ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا اللہ کی اولاد، لیکن اس کے باوجود بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے صبر کا پیمانہ دیکھو اور اس کا ظرف دیکھو. اس کا ظرف اتنا وسیع کہ کائنات کے لوگ کتنے لوگوں کو اس کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. فرمایا اس کے باوجود وہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اس کے باوجود ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. لیکن کب تک؟ ایک وقت تک. آخرت میں پھر فیصلے ہوں گے، اور جب وہاں فیصلے ہوں گے تو پھر نکھار پیدا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے جیسے ہی میں کسی عیسائی کو دیکھتا تھا آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا. میں یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کا بیٹا کو قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، میں اس انسان کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے تہواروں میں شریک ہونا انسان کے لیے نحوست کا سبب. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا قداور آدمی تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی عیسائی کی اس دن میں جا کے میری کرسمس کہنا، کیک کاٹنا، فرمایا گویا ایسے ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا قول، وہ کہتے تھے اگر کسی کی، کیونکہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ان کی بچی مسلمان مرد کے گھر آ سکتی ہے، فرمایا کیا اس بیوی کو، اس عورت کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تہواروں میں جائے؟ فرمایا اس معاملے میں اللہ سب سے باحیا ہے، اور یہ اس کی حیا کے خلاف ہے کہ اسے وہاں جانے دیا جائے. لیکن ہماری صورتحال، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہمارے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم نے پورے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے. یہ جی کنونشن ہو رہی ہے، یہ جی سیمینار ہو رہا ہے. امام کائنات سے بڑھ کے دعوت کس کی تھی؟ اور ان سے بڑھ کے رحم دل مشفق کون تھا؟ مہربان کون تھا؟ اور کائنات کے رب سے بڑھ کے کائنات کے اندر مہربان کون ہے؟ اس کے باوجود کچھ حدوں کو
اس نے بالکل ریڈ لائن قرار دیا ہے. اگر اللہ کی قسموں سے قرار کرو گے جیسے دنیا میں ریڈ لائن کو کراس کرتے ہو، شوٹ کر دیا جاتا ہے، آسرا نہیں کیا جاتا، اگر آپ نے اللہ کی حدود کو کراس کیا تو آخرت کے دن جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عقیدہ توحید عطا کیا ہے تو اللہ اس عقیدے کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بھی بنا دے. اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.